عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامنے آ جائیے، سامنے مل جل کر بیٹھنے میں بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اس طریقے سے بیٹھ جاتے تھے، اگر کوئی آدمی ایک چادر ڈالنا چاہے تو سب پر آسانی سے وہ چادر ڈالی جا سکتی تھی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام مل جل کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ وہی آداب اور وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ 3 کی باتیں پچھلے ہفتہ آئی تھی، 3 باتیں رہ گئی تھی۔ 3 باتیں وہ کیا تھی وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب کسی انسان سے آدمی سے ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب بھی کسی انسان سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ یہ حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر ان میں سے عام حق ایک انسان کا کوئی بھی انسان ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا دوسرے اسلام والے پر کیا حق ہے۔ تو سب سے پہلے حق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ دوسرا حق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کرسی کے لیے جانا چاہیے، یعنی اس کو عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور تیسرا حق اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یہ 3 باتیں پچھلے ہفتہ آئی تھی، 3 باتیں اور کیا ہے؟ چوتھا حق جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب ایک آدمی کو چھینک آ جائے، چھینک، اور وہ چھینک آنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ کہے، اور جو اس نے سنا ہے وہ کیا کہے؟ اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے پھر وہ کیا کہے اس کے جواب میں؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے کام کو سنوار دے، تمہارے اعمال کو بہتر بنا دے۔ ایک مسلمان کو جب چھینک آئے، لیکن یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے جواب دینا، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تب ضروری ہوتا ہے کہ آپ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ لیکن چھینکنے والے کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے جواب میں یہ الفاظ بولے یرحمک اللہ، یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ ضروری جب ہی ہوگا جبکہ چھینکنے والا اس کے جواب میں الحمدللہ کہے، پھر اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک چھینک ہوتی ہے، ایک جمائی ہوتی ہے جو انسان کو آیا کرتی ہے۔ چھینک کا آنا یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور جمائی کو جو انسان لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان کو چھینک آئے تو منہ کو کھلا نہ رکھے، اس سے شیطان ہنستا ہے کہ یہ عجیب غریب انسان ہے کہ وہ منہ پہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ جب آپ کو چھینک آتی تھی آپ کیا کرتے تھے؟ آپ چاہے تو اپنے ہاتھ کو یا آپ کوئی کپڑا آپ منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ یہی چیز ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اگر کسی انسان کو چھینک آتی ہے تو وہ منہ کو کھلا ہوا نہ چھوڑے، بلکہ منہ کے اندر کوئی کپڑا یا کوئی ہاتھ رکھ لے تاکہ شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ چھینک جو آتی ہے یہ چھینک اچھی چیز ہے، لیکن جمائی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اسے جمائی آ رہا ہے تو اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے روکنے کی، لیکن اگر نہ روکے تو پھر اس کو بعد ہاتھ وغیرہ رکھے، لیکن انسان کوشش یہ کرے کہ وہ اس سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چیز حق ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس مذہب کے اندر چھوٹی سی چیز کے اندر بھی ثواب رکھا ہو، جی چھوٹی سی چیز کے کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہو، کوئی اور مذہب آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں یہ صرف اسلام کے اندر آپ کو ملے گی، لیکن آج ہم اسے معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے اس کو خود پتا نہیں ہے، پھر چھینک کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اس کو بھی پتا نہیں ہے، پھر جب اس کو جواب دے دے پھر اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو یہ سب چیز آدمی کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے انسان کو ہر وقت پیش آتی رہتی ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ساری چیزیں حق رکھتی ہے۔ پانچواں حق کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو کسی کو دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ۔ پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دعوت دے، چاہے دعوت سے مراد ولیمے کی دعوت ہو یا دعوت سے مراد عقیقے کی دعوت ہو یا کوئی جائز تقریبات ہے جہاں پہ آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو پھر اس دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جو آدمی بلا کسی وجہ کے دعوت کا انکار کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، فرمایا اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے اور جناب رسول اللہ کی بھی اس نے نافرمانی کی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چیزیں حق بنتی ہے، یہ چیز معاشرے کے اندر بھی ختم ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے دعوت دینے والا اگر مالدار ہے تو ہم ضرور جائیں گے، اگر دعوت دینے والا غریب ہے ہم دعوت قبول نہیں کریں گے۔ یہ فطرت کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر بس چکی ہے یہ سب چیزیں کہ ہم غریب اور امیر کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں۔ یہ فرق پیدا کرنے والے ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَيَعُودُهُ کہ جب دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں کہ دعوت کرنے والا
مالدار ہو تب جانا ہے، یا دعوت کرنے والا وہ ایسا انسان ہو، عالم ہو تب جانا چاہیے، دعوت دینے والا وہ مفتی ہو، قاضی شہر ہو تب جانا چاہیے، یا دعوت دینے والا یہ بہت بڑا بزنس مین ہو تب دعوت قبول کرنا چاہیے، یا دعوت دینے والا اپنے اوپر یعنی بہت بڑا وہ تاجر ہے، ملازمت وہ کرتا ہے تب دعوت قبول کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مطلق یہ ہے جب اگر آپ کو دعوت ملی ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن ہر جگہ پہ ہر دعوت قبول کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر دعوت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو دعوت ملی ہے، نمبر 1 دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو جہاں مدعو کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اس کا کھانا، اس کی آمدنی وہ کس انداز سے ہے، کیا اس کا مکمل پیسہ حرام کا ہے یا اکثر پیسہ حرام کا ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر پورا پیسہ یا اکثر پیسہ حرام کا نہیں ہے، حلال کا ہے تو پھر قبول کرنا ہے، اور اگر حرام کا پیسہ ہے آپ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، رسول اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسی دعوت کو قبول کیا جائے گا کہ جس دعوت کے اندر رسم نہ ہو، رواج نہ ہو، گانا نہ ہو، بجانا نہ ہو، جس شادی کے اندر اور جس محفل کے اندر اور جس تقریبات کے اندر یہ ساری چیزیں نہ ہو، اس دعوت کو قبول کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت ملی ہے اٹھا کر کے چل دیے منہ اٹھا کر کے، ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسی کی قبول کی جائے گی، سارا کچھ دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی شادی کر رہا ہے، شادی کے اندر وہ ڈی جے استعمال کر رہا ہے اور اس شادی کے اندر ناچنے والا لایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اس شادی کے اندر غیر محرم اپنے بالوں کو کھول کر کے ننگے پھر رہی ہے، اس دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چاہے کوئی سماج ناراض ہو، چاہے کوئی سماج بات چیت کرے یا بات چیت بند کر دے، اس سے پرواہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا اس کی شادی کے اندر، اس کی تقریبات کے اندر، اس کے عقیقے کے اندر کیا یہ ساری خرافات ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دعوت قبول کیا جائے گا، اور اگر ہے تو دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جس دعوت کے اندر صرف مالداروں کو بلایا گیا ہو، غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، مشکات شریف کی روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین کھانا وہ کھانا ہے کہ مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج معاشرہ کے اندر دیکھ لیجئے، آج اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے پاس چند پیسوں کا وہ مالک ہے، آج اسی ہی دعوت دیا جاتا ہے، کارڈ اسی کو ملتا ہے، آج مدعو اسی کو کیا جاتا ہے کہ جو ایک مسجد کا امام ہو یا مسجد کا خطیب ہو اسے ضرور بلایا جائے گا، لیکن ایک عام آدمی ہے، مزدور ہے، ملازمت کرتا ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اس کا کمانے والا نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اسے کون پوچھتا ہے، اسے دعوت کون دیتا ہے؟ اگر اس طریقے کی بات ہے، ایسی بھی دعوت کو اگر آپ قبول نہیں کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، رسول اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہیں پر اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ جہاں پر یہ سارا کچھ ہونے نہیں ہے پھر بھی آپ نہیں جا رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس پھر بھی آپ نہیں جا رہے ہیں، اس لیے نہیں جا رہے ہیں میرا اس سے بنتا نہیں ہے، میرا اس سے تعلقات صحیح نہیں ہے، اس بنا پر آپ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ذلیل انسان کون ہوگا جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے؟ اس لیے یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر آج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، دیکھنے میں بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی کے نگاہ کے اندر بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ پانچواں حق یہ ہے کہ آدمی کو جب دعوت دی جائے تو اسے
قبول کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عذر ہے، کوئی آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، دعوت ملی ہے لیکن بہت دور ہے، جانے میں دقت اور پریشانی ہے، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، دعوت قبول نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ اسے بھی نہیں ہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ لِنَفْسِهِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ آخری جملہ ایسا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں 1 گھنٹہ نہیں 5 گھنٹہ بھی اگر اس جملے پر بات کی جائے تو کم ہے، کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کون اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، ایسا نہیں کرتا ہے وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے، تو پھر ہم دوسرے کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے، تو پھر ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں ہماری کوئی غیبت کرے، تو پھر ہم دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں برا بھلا کہے، تو پھر ہم دوسروں کے بارے میں برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں میرے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، تو پھر آپ دوسروں کے لیے یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے بارے میں غلط الزام لگائے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، تو آپ دوسرے کے بارے میں غلط الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے یہ ہے، آپ پسند یہ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے صحن میں کوئی کوڑا کرکٹ نہ پھینک دے، تو پھر آپ دوسرے کے مکان کے پاس آپ کوڑا کرکٹ کیوں پھینک دیتے ہیں؟ آپ پسند یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی لگائے، پھر آپ گاڑی دوسرے کے گھر کے سامنے کیوں لگاتے ہیں؟ آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرے صحن میں کوئی پانی بہائے، پھر آپ دوسرے کے صحن میں پانی کیوں بہاتے ہیں؟ آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ماں بہنوں کو کوئی دیکھے، پھر آپ دوسرے کے ماں بہنوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میری بیٹی پر کوئی غلط الزام لگائے، تو پھر آپ دوسرے کے بیٹی پر غلط الزام کیوں لگاتے ہیں؟ آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے بارے میں کچھ غلط سوچے، تو پھر آپ دوسرے کے بارے میں غلط کیوں سوچتے ہیں؟ آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے صحن میں کوئی کھا کر کے کوئی گندا کر کے غلاظت کر کے چلا جائے، تو پھر آپ دوسرے کے گھر میں غلاظت کر کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ جملہ بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع اور معنی الفاظ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما تحب لنفسہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ چیز دیکھنے میں تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بھی سنتے چلیے۔ ایک صحابی رسول ہے جو حضرت یزید بن اسد القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، بات ایسی ہے کہ کون آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا جو سننے کے قابل ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ایسا کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک اور روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 کام کر لو
اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا اور جہنم سے تجھے بچا لے گا۔ یا رسول اللہ وہ دو کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا کام یہ ہے تمہاری موت اس حال میں آئے، تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم اللہ پر یوم آخرت پر تمہارا ایمان ہو، اور نمبر دو یہ ہے تمہارا معاملات اس انداز سے ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ چیز ایسی ہے اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا، جہنم سے آپ کو بچا لے گا۔ یہ چیز کتنی اچھی چیز ہے کہ جو چیز اب اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر انداز سے ہر طریقے سے سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ چھوٹا سا عمل انسان کر لے، کیا پتہ یہی چیز اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا پتہ انسان کو دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا انجام بہت بہتر ہے، بہت شاندار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یؤمن احدکم کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کہے، ہم دوسرے کے بارے میں غلط بات کیوں کہے؟ آج معاشرے کے اندر اس بات کا آج رواج ہو چکا ہے، آج معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے یہی سوچتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، ہم کسی کی عزت نہ کرے، لوگ میرے بارے میں سب بہترین سوچے، ہم دوسرے کے بارے میں اچھا نہ سوچے، لوگ میرا احترام کرے، عزت کرے، مجھے سلام کرے، لیکن ہم کسی کو سلام نہ کرے، ہم کسی کو عزت نہ کرے، تو پھر معاشرہ یہ آپ کا بہتر نہیں ہوگا، معاشرہ آپ کا اور خراب سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ معاشرہ کا بہتری کے لیے اس بات کی ضرورت ہے اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں، اگر اس چیز کو اپنایا جائے گا آج صرف معاشرہ ہی نہیں سدھرے گا بلکہ آپس میں جو ہے، آپس میں جو رنجش ہے، آپس میں جو محبت نہیں ہے، محبت بھی پیدا ہوگی۔ اگر نفرت ہے، نفرت سے بدل کر کے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہر انسان یہ کرے گا کہ وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنے سے زیادہ دوسرے کو میں عزت دوں، اپنے سے زیادہ دوسرے کے بارے میں یہ سوچوں۔ تو آپ بتائیے کہ ہر انسان دوسرے کا احترام کرے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، معاشرے سے نفرت ختم ہو جائے گی، معاشرے سے حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ فارمولہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار ہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ یہ 6 حقوق بہت مختصر سا ہے لیکن بہت جامع اور معنی ہے۔ وہ 6 حقوق کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر ذہن میں آپ رکھ لیجئے۔ پہلا حق یہ ہے جب آپ کا کسی سے ملاقات ہو تو آپ سلام کریں۔ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ بیمار کرسی کے لیے اس کے یہاں تشریف لے جائیے۔ تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آپ جنازے میں شرکت کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب وہ چھینکے اور چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی دعوت دے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور چھٹا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ 6 حق ہے، اگر انسان اس کو اپنا لے اور انسان اپنی زندگی میں اتار لے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں آج معاشرے کے اندر شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے رنجش پیدا نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں کتنی شاندار چیزیں ہیں، کیا کوئی مشکل ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہے شاندار عمل ہے۔ اسی طریقے سے 1-2 باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلام سے متعلق، سلام کن جگہوں پر نہیں کرنا چاہیے؟
لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر سلام کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہ بڑا پن کی وجہ سے سلام نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کوئی اہم کام میں مشغول ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، یا کوئی آدمی وضو میں مشغول ہو تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر سلام کا جواب بھی دینا واجب نہیں ہے۔ دے ٹھیک ہے، نہ دے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ سلام کرنا یہ سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بہت سارے 15-20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو مختصراً انداز میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو اہم کام میں کوئی مشغول ہو تو آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کوئی انسان لہو لعب کے اندر، فسق و فجور کے اندر، گناہوں میں ملوث ہو تو اس حالت میں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ جس سلام سے فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کل یہ ہے، ایک انسان آفس میں کام کر رہا ہے، وہاں خاتون بھی ہے، تو اس خاتون کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس خاتون کو آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ سلام نہیں کریں گے، اور اگر وہی سلام خود سے کر دیتی ہے آپ کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اور آپ سے منہ سے بھی، زبان سے بھی آپ جواب نہیں دیں گے، بلکہ دل میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اگر آپ کو سلام کرے تو جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے۔ کوئی بوڑھی عورت ہے، آپ اس کو سلام بھی کر سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ جوان ہے یا 20 کی عمر کی خواتین ہے، اسے نہ سلام کیا جائے نہ اسے جواب دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اسی طریقے سے سلام کیا کوئی آدمی کرے، کیا جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس صورت میں بھی اگر کوئی آپ کو مخاطب کر کے سلام کر رہا ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، تو آپ کا سلام کا جواب دینا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں اگر سلام لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ غیر مسلموں کے پاس خطوط آپ نے لکھا ہے تو آپ نے اس میں ضرور آپ سلام لکھا کرتے تھے، لیکن وہ سلام سے کون سا جملہ ہوتا تھا؟ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہیں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہے، اور اگر سلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ ہداک اللہ، یا پھر السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ آپ سلام کے یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ سلام کر دے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صرف وعلیک آپ کہیں گے، آپ صرف وعلیک یا ہداک اللہ آپ اس کے جواب میں کہیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم آپ کو جو ہے کسی یعنی کہ مذہبی دعوت میں بلاتا ہے شرکت کی، تو مذہبی تہوار میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں سلام سے متعلق، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مختصراً ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ان مسائل پر، ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔